کہتا ہے، تیرا رب کہتا ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ نوٹ کریں گے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کلام الہی قرآن مجید پاک کلام کتاب میں فرماتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کسی کو آپ کلام الہی پڑھا رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی کے ٹیوشن کی فیس بھر رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی کو اسکول کے لیے کتابیں دلا رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی کے بال بنا رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی کو چمپل دلا رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی کو کپڑے کا جوڑا دلا رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ کسی مسجد کہاں بن رہا ہے وہاں آپ تعاون کر رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ مدرسے میں تعاون کر رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ اپنی پڑوس غریب ارد گرد میں رہنے والے مسکینوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ اپنی فادر مدر عزیز و اقارب کے ساتھ جو بھلائی کر رہے ہو، یہ بھی بھلائی ہے۔ مگر میرے پیارے دوستو یاد کرنا، ہمیشہ بھلائی کرو، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے بھلائی کرو، اپنی مقصد اور اپنی مفاد کے لیے نہیں کرو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ ہو، میرے پیارے بچوں، آپ نوٹ کرتے ہو میں کوئی لمبا چوڑا تقریر نہیں کرتا ہوں، مختصر نشست ہوتا ہے اور چند مختصر باتیں ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا ایجوکیشن کا پرابلم ہے، اس لیے آپ لوگوں کا ٹائم بھی میں ضائع نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جو مختصر میں باتیں کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں، یہ باتیں اپنے پلو پر باندھ لیں اور آپ خود بھی عمل کریں، اپنی دوستوں کو بھی عمل کرائیں، اپنے عزیز و اقاربوں کو بھی عمل کرائیں۔ میرے پاس اتنا فہم علم نہیں جو میں آپ لوگوں کو بڑے بڑے جو ہے نا واقعات سنا دوں، لیکن میں تمہیں صرف اور صرف مختصر چھوٹی چھوٹی آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کلام الہی میں نا، اس چھوٹی سی آیات کی ترجمہ، آیات کا شریف کا ترجمہ لے کر، اس کا چھوٹا سا مفہوم لے کر اس کے اوپر دو چار باتیں کر دیا نصیحت کے، یہی میں سمجھتا ہوں میرے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی اور اجر ہے، آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے اجر ہے۔ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ، ہمارے دنیا اور آخرت دو جہاں ہمارے سدھر جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر میرے پیارے دوستو دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، ہر طرح سے، ایجوکیشن لیول پر، ہیلتھ لیول پر، غربت کی لیول پر، کھانے کی لیول پر، پڑھائی کی لیول پر۔ آپ ٹیوشن جا رہے ہو، اگر آپ کے پاس خرچی ہے، آپ کے برابر میں دوسرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس شارپنر نہیں ہے، 10 روپے خرچی، اس میں سے 5 روپے کا اس کو شارپنر دلا دیا، 10 روپے تیرے پاس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاکھ روپے لا کے جمع کرا دو، آپ 50,000 جمع کرا دو، آپ 100 روپیہ جمع کرا دو، ایسا بالکل نہیں کرو۔ آئے میرے بچوں، تمہیں اگر تمہارے والد صاحب 10 روپیہ 20 روپیہ جو خرچی دیتا ہے نا، آپ اس میں سے بھی نیکی کر سکتے ہو، اس میں سے بھی دوسروں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، اس کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو۔ رستے پہ کانٹا پڑا ہوا ہٹا دیا، یہ بھلائی ہو گیا۔ رستے پورے سمندر کی طرح رستے بہتے ہیں، وہاں پر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیا، یہ بھی بھلائی میں شامل ہو گیا، یہ بھی بھلائی ہو گیا۔ انسانیت کے ساتھ بھلائی کرو، حیوانوں کے ساتھ بھلائی کرو، ہر پرند اور چرند کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم اور ہم ہی مسلم لوگ ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، ہمیں ہی بھلائی کرنا ہے، ہم ہی بھلائی کریں گے تو دنیا بھلائی کرے گا اور دنیا بھلا ہو جائے گا، آپ اور ہم دونوں کا، آپ اور ہم سب کا دنیا اور آخرت بھلا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے محبوب نبی کا سنت بھی ہے کہ تم بھلائی کرو دوسروں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے سونے کلام قرآن مجید میں بھی یہی فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی آیات کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب بھلائی کس طرح کرتے ہو یہ آپ خود سمجھتے ہو۔ اچھا، بھلائی کا ایک اور میں آپ لوگوں کو مین پوائنٹ بتا دوں، بھلائی یہ ہوتا ہے، یہ بھی بھلائی ہے کہ کسی یتیم بچے کے لیے جو اپنے آپ بچے کے لیے پسند کرتے ہو، وہ کسی یتیم کے لیے پسند کرو اور اس کو دلاؤ، یہ بھلائی ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو خود کے لیے، اپنے زوجہ کے لیے، اپنے مدر فادر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنے گھر فیملی فردوں کے لیے پسند کرتے ہو نا، وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے نا، وہی آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب، غریب اور مسکین، یتیم، بے سہارا لوگوں کے لیے پسند کرو گے اور ان کو بھی دلاؤ گے۔ یہ بھی نیکی ہے اور بڑا اچھا نیکی ہے، بڑا بہترین نیکی ہے، تم کر کے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتا ہے، یہ اس بات میں بہت بڑا راز ہے، تم کر کے تو دیکھو کہ دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالی تم پر اور ہم سب پر کیسے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔